الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ سورہ رحمان 45 آیتیں ہو گئی ہیں اور 15 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھا 8 بار۔ یہاں دیکھیں وعید کے بعد، جہنمیوں کے بعد، نافرمانوں کے بعد اب ان لوگوں کا ذکر جو اپنے رب کے حضور سے ہماری حاضری ہوگی، ایک دن حساب ہوگا، اس دن کو یاد کر کے نفس اور خواہشات کو پیچھے رکھتے ہیں، ان کا ذکر رب فرماتے کہ جو اپنے رب کے حضور حساب کتاب پیشی سے ڈرتے ہیں ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کتنی جنتیں؟ 2 جنتیں ہیں، یعنی جو مومن انسان قیامت کے حساب سے خوف کر کے گناہ چھوڑ دے، کیونکہ جنات اور جانوروں کے لیے جنت نہیں، لیکن یہ جناتوں کا مسئلہ اختلافی ہے کہ ان کے لیے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ان کا بدلہ یہ کہ اگر نیک کام کریں تو جہنم نہیں ہے، لیکن راجح اور جو ہم نے جتنی تحقیق وہ یہ ہے کہ جنت انہیں ملے گی، یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ ائمہ ثلاثہ اس کے قائل ہیں، اکثریت جمہور اسی کے کہ نہیں، جیسے نے نافرمانی پہ جہنم اسی طرف فرمانبرداری پر جنت بھی ملے گی۔ معلوم ہوا کہ خوف الہی اعلیٰ نعمت ہے کہ اس کے 2 جنت ہیں، ایک جنت اعمال کی جزا، دوسری رب کا انعام، یا ایک جنت رب کے خوف کی، دوسری اس کی اطاعت کی، یا ایک جنت جسمانی راحتوں کی، دوسری روحانی آرام کی۔ ان کی وسعت رب ہی جانتا ہے۔ نواتہ افنان، وہ جنت کیسے ہیں؟ وہ بڑی شاخوں والے، اس میں جو درخت ہے وہ بڑی شاخیں جب بڑی ہوگی، بہت ہوگی، زیادہ ہوگی، نسائیں، تو ویسے بھی ان کے یعنی ان کی ایک جڑ میں بہت شاخیں، ہر شاخ میں بہت پھل پھول، چونکہ درخت کا حسن شاخ سے ہوتا ہے کہ پتے پھل پھول اسی میں ہی ہوتے ہیں، اس لیے شاخ کا ذکر فرما کے گھنی شاخوں والے، بہت سارے ڈالیوں والے درخت ان خدا سے خوف رکھنے والوں کے لیے۔ کیسے؟ خدا سے تو شیطان بھی کہتا ہے میں ڈرتا ہوں۔ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 16 میں کہ انہوں نے کہا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین، لیکن نافرمانی کی۔ تو اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ نہیں کہ ہم ان کی نافرمانی کریں، ڈرنے کا معنی یہ جو کرنے کے کام ہے اس کی بچاوری کے لیے کمر بستہ رہے، جو نہ کرنے کے کام ہے ان سے دور رہے۔ رب کریم نے سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں وہاں پہ ہم پڑھ چکے ہیں 35 نمبر سورت میں کہ علماء کا ذکر کیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ اللہ کا دین پھیلاتے ہیں، عوامہ کا اقتصاد، نمائی کا اجتناب۔ تو عالم دین وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرے، عمل نہ کرے تو یہ عالم کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے پہلے خلیفہ ہیں، اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے زیادہ تقویدار ہیں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ اسی آیت کے بعد علماء نے لکھا کہ یہ اسی ان کے شان نزول میں کہ ایک دن کسی نے دودھ پیش کیا، بڑا پیارا تھا، گرمی تھی، اس نے بڑے مزے سے کیا، اس کو بڑا اچھا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ دودھ پیا تو بولے کہاں سے آیا؟ انہوں نے جب بتایا کہ یہ تو دودھ جو ہے یہ تو صحیح نہیں ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور اس دودھ کو قے کر دیا، خوف خدا سے کہ میرے پیٹ میں حرام نہ چلا جائے، کیونکہ جو جسم حرام سے پلتا ہے
وہ جہنم کے، اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ سے جلے گا۔ آج تو ہمیں فکر نہیں ہے نا، ہمیں تو بس پیسہ مل جائے، حرام کا ہو یا حلال کا ہو۔ تو پیارے آقائے دو جہان یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے مصلی پہ اپنی زندگی میں اللہ حیات ظاہری میں کھڑا کیا، تمام حالات ان کے سپرد۔ تو رسول اللہ جانتے تھے کہ میرے اس صدیق کے دل میں جو خوف خدا ہے وہ کسی اور کے دل میں نہیں ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ان کے دل میں خوف ہے اور وہ خوفزدہ ہیں کہ وہ اگر کسی اور کا بھی پانی پیے اور اس کو پتہ چل جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو اس کو قے کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت اور میزان، جہنم، صفوف ملائکہ، آسمانوں کے لپیٹ جانے، روئی کے طرح گالوں کے طرف پہاڑ اڑنے والے، جب یہ منظر پڑے تو بڑے خوفزدہ ہوئے، غور و فکر میں لگے اور کہنے لگا کہ میں سرسبز چارہ ہوتا اور کوئی جانور مجھے کھا لیتا اور میں پیدا نہ کیا جاتا تو یہ آیت نازل ہوئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ یہ اس کی شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ وہ اس قدر خوف خدا رکھتا ہے کہ اگر پیٹ میں بھی کوئی چیز چلی جائے تو اس کو قے کرتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس پر خوشی منائے۔ تو یہ جنتیں جو جنت عدن ہے اور جنت نعیم ہے، یہ صدیقین، شہداء، مقربین، سابقین کے لیے ہیں، کیونکہ اس کے بعد دو جنتیں اور بھی ہیں، ان کا بھی ذکر فرمایا۔ مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک جنت انسانوں کی ہے اور ایک جنت جنات کی ہے۔ مقاتل نے کہا کہ ایک جنت عدن ہے اور ایک جنت نعیم ہے۔ عیاض بن تمیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کے باغات میں سے دو باغ ہیں، ایک جنت میں اس کا گھر ہے اور دوسرے جنت میں اس کی ازواج اور ان کے خدام کا گھر ہے۔ 5ویں نمبر پہ ایک جنت اس کا مسکن ہے اور دوسری جنت اس کا باغ ہے۔ تو یہ مختلف روایات ہیں کہ دو جنتیں۔ جناتوں کے بارے میں نے کہہ دیا، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے جنات، لیکن چونکہ دوسرے ائمہ کرام کا یہ قول ہے کہ نہیں وہ جائیں گے۔ یحییٰ بن ایوب الخزاعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ بات میں نے سنی کہ ایک نوجوان تھا تو وہ ہر وقت مسجد میں ہوتا تھا۔ بعض نوجوان جیسے وہ بچہ دیکھے، جب بھی دیکھے مسجد میں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں فحاشی اور یعنی وغیرہ سے، فلم و ڈراموں سے دور کر نماز میں، نفلوں میں، تلاوت میں لگے رہتے ہیں، تو یہ نوجوان بھی ہر وقت مسجد کو لازم کر لیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہت خوش تھے۔ اس کا ایک بوڑھا ضعیف عمر رسیدہ والد تھا، عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے باپ کی طرف لوٹ آتا تھا۔ اس کے راستے میں ایک عورت کا دروازہ تھا، وہ اس پر فریفتہ ہو گئی اور اس کا پیچھا کیا روزانہ۔ اب یہ بھی اس کے ایک دن اس کے بعد میں آ گیا، جب وہ گزر رہا تھا تو اس کے بہکاوے میں آ گیا، حتیٰ کہ اس کے ساتھ چل دیا۔ جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اللہ کی یاد اس کے دل میں آئی۔ نیک لوگوں کے دلوں میں جب گناہ کا ارادہ کرتے تو وہ چونکہ فرشتہ بھی دل کے ساتھ جو بیٹھے نا ملہم، شیطان اپنے وسوسے ڈالتا ہے، فرشتہ اپنے کہ دیکھے مرنا بھی تو ہے۔ تو اس کے ذہن میں سورہ اعراف آیت نمبر 201
یہ آیت اس کے ذہن میں آ گئی کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب ان کے طرف شیطان کا وسوسہ آتا ہے تو یہ یاد کر لیتے ہیں اللہ کو اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ آیت پڑھی اور پھر یہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا اور دونوں نے مل کر اٹھایا اور والد کے گھر پہنچا دی، اس کے گھر تک۔ انہوں نے پوچھا گھر میں جب ہوش میں آیا کہ آپ کے کیا ہوا تھا، والد صاحب نے پوچھا تو اور کہا کہ آپ کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ تو پھر اس نوجوان نے یہ آیت پڑھی اور دوبارہ غشی کھا کر بے ہوش ہو گیا اور روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی۔ صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر پہنچی، اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ اس کے باپ نے کہا کہ رات کا وقت تھا تو اس لیے میں نے آپ کو تکلیف نہیں دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے ان کے قبر کے پاس لے جاؤ۔ ان کے قبر کی طرف چل دیے، صحابہ کرام بھی ان کے پاس تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ، اے نوجوان جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور ایسے برے کاموں سے بچتا ہے تو ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ نوجوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا اے عمر رضی اللہ عنہ، مجھے میرے رب نے 2 جنتیں عطا فرمائی۔ تاریخ دمشق میں ایک واقعہ موجود ہے۔ تو رب کا تو وعدہ ہے، معنی یہ ہے کہ جو گناہ کا ارادہ کرے فوراً دل میں آیا گالیاں دے رہا کہتے نہیں میں رب سے ڈرتا ہوں، رب نے منع کیا نا گالیاں دینے سے، حضور نے فرمایا گالی دینے والا منافق ہے۔ ہم خبیث فلاں فلاں فلاں، ہم تو کافر تک بھی کہتے تھے جس سے ہم ناراض ہیں بس ہم اس کی کیا پرواہ ہیں، کیونکہ ہم بے لگام شتر بے مہار ہیں، بس ہمارے ذہن کے خلاف وہ بات ہم نہیں چھوڑتے کیونکہ ہم نے تزکیہ نفس نہیں کیا۔ ہم برائے سامنے تو آپ بڑے اچھے نظر آتے ہیں، کہتا ہے یعرف السوابق عند الرحان، دوڑ کے وقت آگے جانے والے کا پتہ چلتا ہے، جب وقت آئے نا اب قربانی دے بولے میں مسلمان ہوں، میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا، اپنی زندگی میں یاد دلاؤ۔ یہاں پہ علماء کرام نے تفسیر میں لکھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے اگر میں جنتی نہیں تو طلاق، تیرے کو طلاق۔ پھر کہا پھر یہ اپنی زندگی کو دیکھے کہ کوئی ایسا گناہ سے نے چھوڑا اپنی زندگی میں جس کا انہیں ارادہ کیا اور پھر خوف خدا سے چھوڑا، تو اگر چھوڑا تو یہ جنتی ہے۔ ہم نے کبھی ایسے نہیں کیا ہوگا، دیکھ سوچ لینا، اپنے زندگی میں پوائنٹ جمع کرتے رہنا کہ کام آپ کرتا ہے کہ ارادہ کرتے ہیں اور صرف کہتے ہیں میں خوف خدا کا، اس نے میرا نقصان تھی کیا، میں اسے ذکر کر رہا تھا پھر میں نے بولا کیوں کروں، ہوا نہ ہو گیا، بس انسان ہے ہوتا رہتا ہے۔ ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، گہرا دوست بن جائے گا جس کی برائی کے ساتھ تو اچھائی کرے۔ تو دیکھیں ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، سوچیں کہ ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں، اپنے بچوں سے گھبراتے ہیں، مریدوں کے سامنے پیر جو ہے نا بڑا پرہیزگار تقویدار بن جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات یعنی وہ دین اتنا مشکل پیش کر دیتا ہے، بھائی تو پیر ہے تو بڑا نیک ہے لیکن دین ایسے مت پیش کر، اپنے آپ کو نہیں دیکھ دوسروں کو دیکھ کہ فتویٰ کیا ہے، تقویٰ کی باتیں نہ کر۔ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اب دنیا والے بڑے ہوشیار لوگ بھی کہتے ہیں یہ دین پیش کر رہا ہے یا اپنے طرف سے کہانیاں بنا رہے ہیں، عوام سمجھتے ہیں واقعی یہ دین بیان کر، وہ دین نہیں بیان کر رہا ہے، دین ایسے نہیں ہے، یہ کون سا تو دین بیان کر رہا ہے۔ تو وہ مرید پیر کے سامنے بڑا شریف بیٹھا ہوا ہے، پتہ تو چلتا ہے کہ تنہائی میں آپ کی حالت کیا ہے، جہاں خدا دیکھ رہا ہے، جہاں تو اللہ کے ساتھ، جہاں بھی تو ہے اللہ وہاں ہے نا، کہ خوف خدا ہے یا نہیں ہے۔ جتنے اپنے مادختوں سے ڈرتا ہے، حالانکہ رب کریم نے تو فرمایا فَلَا تَخْشَوْنَا وَخْشَوْنِي سورہ مائدہ 44 میں، ارے لوگوں کو وہ چھوڑے مجھ سے خوف رکھ،
ہم خوف خدا کم رکھتے ہیں، خوف خلق جہاں 2 روپے دی خیر ہے وہاں خوف رکھتے ہیں۔ سورہ نازعات آیت نمبر 40-41 میں ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے خواہشات نفس کو پیچھے رکھے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے نظروں میں بڑے نیک ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ تو ان کے نیک لوگ ہوں گے، ان کی یہ حالات ہوگی۔ اب عوام کا اور برے لوگوں کا کیا حال، کہ وہ بھی بس سامنے تو صاف نظر آئے گا، لیکن جب واسطہ پڑے گا، جب اس کے تنہائیوں سے باخبر ہو کہ یہ تنہائیوں میں کیا کر رہا ہے۔ اب ہم سے روزانہ سوالات ہوتے ہیں، جو سوالات میں پوچھتے ہیں، میں نے بولا کاش تو ایسے ہوتا، کاش تو ایسے ہوتا۔ ایسے ہے نہیں، وہ یہ بتانا چاہتے کہ ہم تو اتنا نیک، یہ بھی پوچھتے اور یہ گناہ ہے اور یہ ارے میں نے بولا کہاں ہو، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے نہیں ہو، اور یہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو ایسے لگا ہوا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ وقت کا فرشتہ تو بنا ہوا ہے۔ اگر اب میں پوچھوں نا کہ نماز حضور والا آتی ہے آپ کو ذرا فرائض کا پتہ ہے، لیکن خواہ کے سوالات کرے جا رہے، کیا فائدہ ہے سوالاتوں کو؟ ٹائم نے اب اس کو ٹائم، اب ذکر اذکار کا اس کا وہ نہیں کہ جو ٹائم پاس کریں، کسی سے بات چیت کریں۔ تو فرمایا جو اللہ کے حضور سے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے کیا ہے، اور یہ رب کریم نے فرمایا، اور اس میں بہت سے شاختوں والے جو ہے وہ سائیدار خوبصورت درخت ہوں گے۔ تو رب کریم نے فرمایا تو تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان تجریان، اس میں 2 چشمے بہتے ہیں، 2 چشمے، پانی کی 2 نہریں، ایک تسنیم دوسری سلسبیل، دونوں کا ذکر قرآن میں ہے، جو ایک مشک پہاڑ سے نکلتی ہے۔ چونکہ ان لوگوں نے خوف خدا سے آنسو بہائے دنیا میں، اس لیے اس کا بدلہ آپ 2 چشموں سے ملے، کہ دونوں چشموں سے خوف خدا سے تنہائی میں سر بسجود اور آنسو بہ رہا ہو تو کوئی نہ دیکھ رہا ہو سوائے اللہ کے، تو پھر یہ خوف خدا ہے۔ لوگوں کے سامنے آنسو بہانا تو کوئی آسان مشکل ہی نہیں ہے۔ خوف خدا اکثر خواب میں، ابھی میں زور کے بعد تھوڑا لیٹا تو خواب دیکھا، تو یہاں میں درس دے رہا ہوں، یہاں پہ ادھر سے نا فران یہاں بیٹھا، میں یہاں بیٹھا ہوں، اور اسی میں خواب میں بھی یہی درس دے رہا ہوں، اور میں یہاں سے ایسے گرا رونے لگا۔ میں نے بولا عذاب کتنا سخت ہے، یہ دنیا اس وقت سن رہی ہے، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، کیونکہ خوابوں میں اکثر لوگ بڑے بڑے مبالغے کرتے ہیں، ایک مرتبہ رویا پھر دوسرے مرتبہ، اور مجھے وہ مناظر کہ اللہ والے وہ مناظر کہ کتنے سخت مناظر ہوں، اور نفس اور شیطان کی لڑائی، اللہ نہ کرے اگر ہم ہار گئے تو کیا کریں گے؟ تو یہ انسان کے اندر یہ خوف ہونا چاہیے کہ وقت آنے والا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے مجھ سے ڈرو تو میں کیا دینے والا ہوں۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس میں ہر قسم کے میووں کے 2 جوڑے ہیں، بعض میوے جو دنیا میں دیکھیں گے، بعض وہ جو عجیب و غریب جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھے گئے، یا بعض خشک، بعض تر، یا بعض خالص شیریں، بعض مائل بشیریں، نہایت لذیذ، چونکہ انہوں نے دنیا میں ہر نیکی جوڑے ادا کیے، نفل کے ساتھ فرائض بھی کیے وغیرہ، لہذا وہاں پھلوں کی بھی جوڑے۔ ہاں، اعمال بھی صرف ایک نہیں، مختلف اعمال، فرض پڑھے تو وتر بھی پڑھے تو سنت بھی پڑھے، مختلف نمازیں پڑھتے رہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے جنت میں بھی مختلف قسم کے انسان جو تو چاہے گا وہ تمہارے لیے ہیں۔ تو یہاں تک آج ہمارے درجہ 53 تک کہ انسان کے لیے، کس انسان کے لیے؟ جن کے اندر خوف خدا ہے اور اس نے گناہ کو ترک کر دیا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، رب کا فیصلہ یہ جنتی ہے۔ اور جس نے سرکشی کی رب فرماتا ہے اور دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا،
رب نے فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ہمارے یہ پس منظر آپ دیکھتے رہیں آج کل کیا حالات ہو رہے ہیں، وہ شام اور ترک پر دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائے۔ کل بروز جمعہ میرے یہ موضوع ہوگا کہ عذابات کیوں آتے ہیں، اور اگر اس عذاب کو دیکھ کر پھر بھی ہمارے شادیوں میں اور ہمارے محلوں میں ہمارے وہی خرافات رہے، وہی گناہ رہے، وہی بے نمازیوں کا سلسلہ جاری رہا، وہی شراب خوری بدکاروں کا بلکاری کا سلسلہ رہا، پھر قرآن نے بتا دیا، رب فرماتا ہے پھر میں ان کی گرفت ایسے کرتا ہوں جس طرح ڈاکٹر جو ہے کوشش کرتے کہ مریض صحیح ہو جائے، اور جب صحیح نہیں ہوتا تو پھر کہتے چھوڑو اب بات ختم ہوگی۔ رب کریم سے دعا ہے ہمیں اپنے قبر کو یاد کر کے ایک نہ ایک دن تو ہم نے جانا ہے، کریم اللہ اپنی موت کو یاد کر کے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماران اسلام کو اللہ صحت دے، بے روزگاروں کو رزق حلال سے مالا مال فرما، خصوصاً ترک اور شام کے سرزمین پہ جو مسلمان زلزلے میں وفات میں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ ہماری بڑا عبرت ہے، اسے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو زخمی اللہ انہیں صحت دے، جو مسلمان دنیا میں رہ رہے ہیں یا اللہ انہیں صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ یا اللہ ایسے اعمال سے ہمیں بچا جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں اور قحط سالی آتی ہے، مہنگائی آتے ہیں، ہمارے اعمال سے یہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ، ہم اچھے رہیں گے تو حالات صحیح ہوں گے، ہم برے ہو جائیں گے تو یقیناً ایک بیٹا نافرمان ہوتا ہے تو باپ کے اندر بھی سختی آ جاتی، پھر وہ بھی پٹائی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم برحمتك یا ارحم الراحمین۔ جزا اللہ